صحابہ کے پاس یہ ہنر تھا، جب ان کے ساتھ سامنے کوئی دشمن آ جاتا تو وہ اللہ کو بلا لیتے تھے، لو لڑو اللہ کے ساتھ۔ ایران کے کمانڈر نے یہ کہا اور ان کے ساتھ تو ہم لڑ لیتے، یہ تو اللہ کو درمیان میں لے آتے، اس کے ساتھ کون لڑے۔ روم کے کمانڈر نے یہ کہا کہ انسانوں کے ساتھ تو چلو لڑنا ہوتا تو ہم لڑ لیتے، یہ تو جن لوگ ہیں، ان کے ساتھ کیسے لڑیں گے، یہ تو جن لوگ ہیں۔ ایک علاقے میں صحابہ کرام کی فوج جا رہی، آگے دریا آ گیا، اب دشمن ادھر ہے، یہ دریا کے کنارے پر ادھر کھڑے ہیں، تو حضرت خالد بن ولید رضی اللہ تعالی عنہ نے اپنے گھوڑے کے دونوں پاؤں پانی کے اندر اتار دیے اور اللہ سے دعا کی، یا اللہ اگر ہم کسی اپنے مقصد کے لیے جا رہے ہیں، ان سب کو ڈبو دینا، کوئی بھی نہ بچے، لیکن اگر ہم تیرا نام لینے کے لیے، تیرے نام کو بلند کرنے کے لیے، تیرے رسول کا پیغام پہنچانے کے لیے جا رہے ہیں تو یا اللہ ہم بھی تیری مخلوق ہیں، یہ دریا کا پانی بھی تیری مخلوق ہے، اس کی کیا مجال ہے کہ یہ ہمیں ڈبو دے، اگر تیرا حکم ہوگا یہ ہمیں نہیں ڈبو سکے گا، اور اگر ہم تیرے حکم کے پورا کرنے جا رہے ہیں تو ہمیں کنارے پر لگا دے۔ بس دعا کی اور اپنے سارے لشکر کو اشارہ کیا، اپنے گھوڑے اتار دو دریا کے اندر۔ خدا گواہ ہے، لوگ کہتے ہیں کہ ان کے گھوڑے دریا کے پانی پر ایسے دوڑ رہے تھے جیسے پکی سڑک کے اوپر جو ہے گھوڑے دوڑتے ہیں۔ آلہ المجتبی و اصحابہ نجوم الہدی الذین امتحن اللہ قلوبہم للتقوی، اما بعد، اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم، یریدون لیطفئوا نور اللہ بافواہہم واللہ متم نورہ ولو کرہ الکافرون، هو الذي أرسل رسوله بالهدى ودين الحق ليظهره على الدين كله ولو كره المشركون، إن الله وملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما، اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد، اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد۔ محترم بزرگوں، بھائیوں، دوستوں، ساتھیوں، جناب سیدنا عمر بن الخطاب حضرت فاروق اعظم رضی اللہ تعالی عنہ کی سیرت طیبہ، ان کے مناقب، محاسن، ان کی شان، ان کی سیرت، ان کا کردار، ان کی خدمات، اس حوالے سے آپ کے سامنے بہت ساری باتیں بیان کی ہیں۔ بنیادی طور پر سیدنا عبداللہ ابن مسعود رضی اللہ تعالی عنہ کا ایک ارشاد میں نے نقل کیا۔ ان کا ارشاد گرامی ہے کہ کان اسلامہ فتحا، اسلام کی، مسلمانوں کی فتح تھی حضرت عمر کا مسلمان ہو جانا۔
یعنی مسلمان ہونے سے گویا مسلمانوں نے، اسلام نے پورے مکے کے علاقے کو یوں سمجھو کہ فتح کر لیا۔ ایک عمر کو کفر سے چھین کر، شرک اور بت پرستی کے مذہب سے چھین لیا، عمر کو کھینچ لیا، اسلام میں لے آئے، تو ان کا پلہ کمزور ہو گیا اور مسلمانوں کا دھڑا مضبوط ہو گیا۔ تو ان کا اسلام لانا یہ اسلام کی فتح تھی۔ دوسری بات جو سیدنا عبداللہ بن مسعود کا ارشاد ہے، کہا کہ کان ہجرتہ نصرا، ان کا ہجرت کرنا، حضرت عمر کا ہجرت کرنا جو مکہ سے نکل کر مدینہ گئے، یہ مسلمانوں کی اور اسلام کی بہت بڑی مدد تھی، نصرت تھی۔ یعنی اسلام کو قوت ملی، مدد ملی، نصرت ملی، تائید ملی، کس سے؟ عمر کے ہجرت کرنے سے۔ اور تیسری بات جو سیدنا عبداللہ بن مسعود کا ارشاد ہے، کانا امارتہ رحمتہ، کہ عمر کی خلافت، عمر کا حکومت کرنا، ان کا دور حکومت، یہ اللہ کی رحمت تھی، اللہ جل جلالہ کی خاص رحمت تھی عمر کا دور خلافت۔ جتنی دوسرے ملکوں میں اور روم، ایران اور دیگر علاقوں میں جتنی فتوحات ہوئی ہیں، جو علاقے فتح کیے ہیں اور ان کو اسلام کی مملکت میں شامل کیا ہے، یہ سب سے بڑی بڑی طاقتیں جو تھی اس زمانے کی، وہ حضرت عمر کے دور میں نیست و نابود ہوئی۔ بڑی طاقت تھی اس زمانے کی، جیسے کہتے ہیں نا کہ سپر طاقت، تو بڑی طاقتیں ہر زمانے میں، یہ دنیا کا تقریباً نقشہ یہ رہا ہے کہ ہر زمانے میں دو طاقتیں بڑی ہوتی ہیں جو آپس میں مقابل ہوتی ہیں، باقی جو چھوٹی چھوٹی حکومتیں ہوتی ہیں نا، وہ ان بڑی طاقتوں میں سے کوئی اس طاقت کے ساتھ، کوئی اس طاقت کے ساتھ، کوئی اس بلاک میں چلا گیا، ایک بلاک میں، کوئی بی بلاک میں، دو طاقتیں بڑی ہوتی ہیں۔ جیسے ہمارے ہاں آج سے 30-40 سال 50 سال پہلے یہ دو بڑی طاقتیں تھیں، روس اور امریکہ۔ روس جو ہے وہ نیست و نابود ہو گیا، ٹوٹ پھوٹ گیا، سوویت یونین ختم ہو گئی۔ افغانستان کی جنگ میں آ کر اللہ جل جلالہ نے اس کو ذلیل کیا۔ وہ یوں سمجھے کہ وہ ایک گورباچوف آیا تھا، روس کا ایک صدر، وہ کہتا تھا کہ میری نشانی کے اوپر، میرے ماتھے کے اوپر پوری دنیا کا نقشہ ہے، اس لیے میں نے ساری دنیا کو میں نے اپنے قبضے میں لینا ہے۔ لیکن وہ بس اپنے علاقے سے افغانستان میں آیا اور اللہ نے اس کی نشانی کو توڑ کے رکھ دیا، ٹوٹ گیا، ختم ہو گیا، اس کی قوت اللہ نے توڑ دی۔ اس کے بعد اس وقت جو ہے دنیا میں جو بڑی طاقتیں دکھائی دے رہی ہیں، چائنا ہے، امریکہ ہے، تو ہر زمانے میں دو طاقتیں متوازی یہ رہتی ہیں۔ کچھ لوگ ادھر مل گئے، ایک بلاک بن گیا، کچھ ادھر مل گئے، دوسرا بلاک بن گیا۔ تو اس زمانے میں دو بڑی بڑی مملکتیں تھیں،
ایک اس کو کہتے ہیں ایران، فارس کہتے اس کو، اس زمانے میں اس کو فارس کہتے تھے، اب اس کا نام ایران ہے۔ دوسری بڑی طاقت تھی اس زمانے کی وہ روم، یہ عیسائی تھا روم، یہ کرسچن، اور ایران مجوس۔ مجوس کا مطلب یہ کہ یہ آگ بوجھنے والے ہیں، آتش، آگ یہ بوجھنے والے ہیں۔ یہ دو بڑی طاقتیں ہیں۔ جناب سیدنا عمر بن خطاب رضی اللہ تعالی عنہ جب اللہ جل جلالہ نے ان کو حکومت اور خلافت عطا فرمائی تو سیدنا فاروق اعظم رضی اللہ تعالی عنہ نے رومیوں کے ساتھ بھی جنگ کی، جہاد کیا، مقابلہ کیا۔ آپ حیران ہوں گے کہ روم کے ساتھ سیدنا عمر رضی اللہ عنہ کے دور میں تقریباً 150 جنگیں ہوئی ہیں، 150 جنگیں ہوئی ہیں، اور اس کے نتیجے میں کیا کیا کہ روم کو ایسا دھکیل دیا کہ وہ جناب اپنا علاقہ چھوڑ کر بھاگتا 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 اتنی سی اس کے پاس جگہ رہ گئی جہاں اس کی حکومت تھی، اور باقی تمام علاقوں میں امت مسلمہ نے، صحابہ کرام کے مجاہدین نے قبضہ کر کے اسلام کا پرچم لہرا دیا۔ دوسری طرف یہ ایران، جب صحابہ کرام نے یہاں پر جہادی کارروائی کی تو جو ایران کی فوجیں تھیں انہوں نے دیکھا یہ عرب کے لوگ آ گئے، علاقے فتح کرتے آ رہے ہیں، آس پاس کے سارے علاقے، یہ سارا عراق لپیٹ لیا اور ایران تک آ گئے۔ یہاں آ کر انہوں نے حلہ بول دیا، محاصرہ کر لیا۔ تو ایران کا جو سپہ سالار تھا، ان کا فوجوں کا جو بڑا کمانڈر تھا، اس نے پیغام بھیجا صحابہ کی جماعت کے پاس کہ کوئی آدمی بھیجو، بات چیت کرتے ہیں کہ تمہارے مقاصد کیا ہیں، ہمارا قصور کیا ہے، تم ہمارے ساتھ لڑنے کیوں آئے ہو، کوئی آدمی بھیجو۔ تو صحابہ کرام میں سے صحابہ کو بھیجا گیا، غالباً حضرت مغیرہ بن شعبہ تھے رضی اللہ تعالی عنہ۔ یہ مجھے نام میں تھوڑا سا شک ہو رہا، غالباً مغیرہ بن شعبہ تھے۔ چلے گئے، تشریف لے گئے ایرانی فوجیوں کے پاس۔ اس نے کہا کہ تم لوگ، نہ تمہاری کوئی تہذیب، نہ تمہارے پاس کوئی مال، نہ کھانے پینے کو تمہارے پاس کچھ چیز، تم غریب لوگ، چمڑے کھانے والے، مردار کھانے والے، اور نہ تمہارے پاس کوئی تعلیم ہے، تم یہاں کیوں ہمارے ساتھ لڑنے آئے ہو؟ کیا مطلب ہے تمہارا؟ کس لیے آئے ہو؟ تو صحابی رسول نے ارشاد فرمایا کہ جو بات تم ہمیں کہہ رہے ہو نا کہ ہم مردار خور، چمڑے کھانے والے، مردار کھانے والے، اور یہ بات تمہاری واقعی صحیح ہے، ہم ایسے ہی تھے، ہم تو انسان نہیں تھے، ہم جانور تھے، ہمارا کام اغوا کرنا، قتل کرنا، ڈاکے ڈالنا، چوریاں کرنا، شراب پینا، زنا کرنا، مردار کھانا، بچوں کو قتل کرنا، ہم تو یہ جانوری لوگ، بے عقل جانور، ہماری زندگی تھی جانوروں والی۔ اللہ کو ہم پر ترس آ گیا، اللہ کو ہم پر رحم آ گیا، تو اللہ جل جلالہ نے کرم کیا
کیا ہمارے درمیان میں ایک اپنا نبی اللہ نے مبعوث فرما دیا، حضرت محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اللہ نے اپنا نبی بھیج دیا۔ اس نبی نے ہمیں سمجھایا کہ پاکیزگی کی زندگی گزارو، طہارت کی زندگی گزارو، صلہ رحمی کرو، صلہ رحمی، ظلم نہ کرو، قتل نہ کرو اور زیادتی نہ کرو، قطع تعلقی نہ کرو، کسی کا مال نہ لوٹو۔ اور ہم تو بتوں کو پوجنے والے تھے، لات، منات، عزا، ہبل، 360 بتوں کو پوجنے والے، پتھروں کو پوجنے والے۔ ادھر سے پتھر مل گیا، اس کو پوجنا شروع کر، کسی لکڑی کا بنا لیا بت، کبھی مٹی کا بنا لیا بت۔ ہمیں تو عقل نہیں تھی۔ اللہ کے نبی نے بتایا کہ عبادت اور بندگی صرف ایک اللہ وحدہ لا شریک۔ اور اللہ کے نبی نے ہمیں یہ بھی بتایا تھا کہ اگر ہم اللہ کی بندگی پر آ گئے، اللہ کی وحدانیت پر آ گئے اور ہم نے بت پرستی کو چھوڑ دیا اور اللہ جل جلالہ کے دین پر آ گئے، تو اللہ کے نبی نے وعدہ کیا تھا کہ روم اور ایران کی ساری حکومتیں ختم ہو جائیں گی اور تمہارے خزانے ہمارے قبضے میں ہوں گے۔ ہم اپنے اللہ کے نبی کی اس حکم کے مطابق تمہارے خزانوں پر قبضہ کرنے آئے ہیں، تمہارے علاقے پر قبضہ کرنے آئے ہیں، تمہارے علاقوں کو فتح کرنے آئے ہیں، ہم تمہیں دعوت دینے آئے ہیں۔ ہمارا یہ پیغام ہے، اللہ وحدہ لا شریک کو مانو۔ اگر تم نے اللہ کی توحید کو نہیں ماننا، اسلام کو نہیں ماننا، اگر تم توحید پر نہیں آتے، اسلام پر نہیں آتے، تو تم اپنے دین پر رہو، مذہب رکھو جو ہے تمہارا، لیکن ہماری حکومت کو مان لو اور ہمیں خراج ادا کرو، ٹیکس ادا کرو، قانون ہمارا ہوگا، نظام مملکت ہمارا ہوگا، یہاں گورنر ہمارا ہوگا، تم ہماری رعایا بنو گے، ہم تمہاری حفاظت کریں گے، تم مذہب جو تمہارا ہے اس کے مطابق زندگی گزارو، تمہاری حفاظت کریں گے، تمہارے مال کی بھی حفاظت کریں گے، تمہارے عبادت خانوں کی بھی حفاظت کریں گے۔ لیکن اگر تم ان دونوں باتوں کو ماننے کے لیے راضی نہیں ہو تو پھر تلوار فیصلہ کرے گی، پھر تلوار فیصلہ کرے گی۔ تلوار کے بغیر اب چوتھا راستہ اور کوئی نہیں، یا اسلام یا خراج، اور یا پھر کیا کرنا ہے تم نے، لڑائی کرنی، میدان میں آ جانا۔ تو اس موقع پر جو ایران کی حکومتوں کا سردار تھا، کمانڈر تھا، اس نے ایک مٹی کا ایک ٹوکرا بھر کے ان کو دے دیا کہ یہ لے جاؤ، مٹی کا ٹوکرا بھر کے ان کو دیا، یہ لے جاؤ۔ مطلب اس کا یہ تھا کہ تمہیں ہمارے علاقے سے کچھ نہیں ملے گا، یہ مٹی ہے بس، یہاں سے کچھ نہیں ملے گا، یہاں تمہیں ہم قبضہ نہیں کرنے دیں گے۔ تو حضرت مغیرہ بن شعبہ رضی اللہ تعالی عنہ وہ مٹی کا ٹوکرا سر پر اٹھایا اور اٹھا کر ساتھیوں کے پاس آ گئے اور کہنے لگے کہ اس نے تو یہ سمجھا ہے کہ مٹی کا ٹوکرا مجھے دے دیا، یعنی میں ناکام ہو کر آیا ہوں، لیکن اللہ نے میرے دل میں یہ بات ڈالی ہے کہ اس نے اپنی زمین خود اپنے ہاتھوں سے میرے سپرد کر دی۔ یہ جو مٹی مجھے دی ہے نا، سمجھو اس نے اپنی زمین خود اپنے ہاتھوں سے میرے، اب یہ علاقہ ہمارا ہے، کرو کاروائی۔
جنگی کارروائی کی تو پورے ایران کے تمام علاقوں کو فتح کر کے اس کے سارے خزانے، کسریٰ کے سارے خزانے، اس کا تاج، اس کے سونا اور چاندی، ہیرے جواہرات، سارے خزانے ایک گٹھڑی میں باندھ کر خچروں کے اوپر لاد کر مدینہ منورہ روانہ کر دیے اور علاقے میں اپنی حکومت قائم۔ مدینہ منورہ میں مسجد کے صحن میں خزانے پڑے ہوئے، اس میں سونے کے کنگن بھی تھے، جو ایران کا بادشاہ یہاں اپنے بازوؤں پر سونے کے کنگن پہنتا تھا، سونے کے کنگن بھی تھے، وہ بھی بڑے ہوئے، بڑے بڑے خزانے۔ حضرت عمر رضی اللہ تعالی عنہ نے جب وہ خزانے دیکھے رونے لگے۔ دوسرے لوگ، دوسرے مسلمان خوش ہوتے تھے، واہ بھائی واہ، کہاں سے یہ عرب کے بدو اٹھے، یہ جانگلی لوگ، یہ بدو لوگ اٹھے اور اللہ کے نبی کا نام لیا اور ایران کے محل جا کر فتح کر لیا۔ خوش ہو رہے تھے، اتنی بڑی بڑی فتوحات ہو گئی۔ حضرت عمر رونے لگے اور کہا کرتے تھے، لوگوں میری بات یاد رکھنا، جب تک یہ لوگ سیدھے راستے پر رہے، اللہ نے ان کو کتنی بڑی بڑی سلطنتیں، حکومتیں اور دنیا کے خزانوں کا مالک بنایا تھا، لیکن جب یہ اللہ کے دین کے ساتھ اور اللہ کے نظام کے ساتھ ٹکرائے اور اللہ کے باغی بنے، دیکھو خدا نے ان کو کیسے ذلیل کر دیا اور عرب کے دیہاتیوں کو اٹھا کر ان کے خزانوں کا مالک بنا دیا۔ مسلمانوں یاد رکھنا، اگر تم بھی اللہ کے دین پر رہو گے تو اللہ تعالیٰ تمہیں عزت دے گا، اللہ تعالیٰ تمہیں مال دے گا، اللہ دولت دے گا، اللہ برکتیں دے گا، اللہ جل جلالہ تمہیں فتوحات دے گا، پوری دنیا پر تمہارا قبضہ رہے گا۔ لیکن اگر تم خدا کے باغی بن گئے تو یاد رکھنا، یہ ساری کی ساری غیر مسلم طاقتیں دوبارہ تمہاری گردنوں پر قبضہ کر لیں۔ آج مسلمانوں کی گردن ان کے ہاتھ میں ہے کہ نہیں؟ مسلمان کی مثال تو، یہ مجھے مثال دیتے ہوئے بھی اچھا تو نہیں لگتا، لیکن ہے یہ بات کہ جیسے ایک بیل مر گیا نا، بیل یا اونٹ یا گائے کسی کی مر گئی اور اس نے جنگل میں پھینک دی، تو جنگل کے سارے درندے کتے آ گئے، چاروں طرف سے اس کو نوچ رہے، ادھر سے بھی اس کو نوچ رہے ہیں، ادھر سے بھی، چاروں طرف سے اس کو چیر پھاڑ رہے ہیں، نوچ رہے ہیں۔ آج امت مسلمہ کا یہ حال ہے کہ نہیں؟ اللہ تعالیٰ مجھے معاف فرما دے، میں نے سمجھانے کے لیے مثال دی کہ امت مسلمہ کا حال آج اس مردار کی طرح ہے جس پر جنگل کے درندے چاروں طرف سے اس کو چیر پھاڑ کر رہے ہیں۔ کس لیے؟ لوگ کہتے صرف ایک وجہ ہے، ہمارے پاس طاقت نہیں ہے، ہم کمزور ہیں۔ نہیں کمزور، مسلمان کبھی کمزور نہیں ہوا۔ مسلمان اس وقت کمزور نہیں تھا جب وہ 1000 کے مقابلے میں صرف 313 آ گئے تھے۔ مسلمان اس وقت کمزور تھا، مقابلے میں کتنے تھے؟ 1000۔ اور ہر مشرک، ہر شخص کے پاس گھوڑا بھی تھا، اونٹ بھی تھے، تلواریں بھی تھیں، تیر بھی تھے، نیزے بھی تھے، چھرے بھی تھے، ڈنڈے بھی تھے، زریں بھی تھی، پورا جنگی لباس بھی تھا۔ اور یہ 313 لوگ جو تھے، ان میں سے سب کی تلواریں ملا کر صرف 9 تلواریں تھیں۔ 9، صرف کتنی تلواریں تھیں؟ 9 تلواریں، اور 3 یا 6 گھوڑے تھے۔ اس وقت کمزور تھے۔ بدر کی جنگ میں
یہ 313 تھے، وہ 3 گنا زیادہ تھے۔ اسلحے کے لحاظ سے یہ 0 تھے، وہ 100% تھے، لیکن چونکہ ایمان تھا، اللہ پر ایمان تھا، رسول اللہ پر ایمان تھا، پوری اطاعت گزاری فرما برداری تھی، تو نیست و نابود کر کے رکھ دیا کہ نہیں رکھ دیا؟ اللہ نے فرمایا وَلَقَدْ نَصَرَكُمُ اللَّهُ بِبَدْرٍ وَأَنْتُمْ أَذِلَّةٌ وَلَقَدْ نَصَرَكُمُ اللَّهُ، اللہ نے تمہاری مدد کی ہے۔ لوگ سمجھتے ہیں تلوار میری مدد کرے گی، اسلحہ میری مدد کرے گا، جنگی ساز و سامان، جنگی حکمت عملی، مال و دولت اور لشکروں کی، فوجوں کی کثرت، یہ میری مدد کرے گی۔ اللہ جل جلالہ ارشاد فرماتے ہیں آؤ نہ لوگو اس بدر کے میدان کی طرف دیکھو، میدان بدر کو دیکھو، سامنے مشرکوں کی فوج ہے، سب کے پاس تلواریں بھی ہیں، تیر بھی ہیں، گھوڑے بھی ہیں، اسلحہ بھی ہے، زرے بھی ہیں، ادھر صرف 313 لوگ ہیں، اور ہاتھوں میں کیا ہیں؟ کھجور کی لکڑیاں ہیں، کھجور کی سوٹیاں یہ ہاتھوں میں۔ ایک صحابی نہتا آ گیا حضور کے پاس، ہاتھ میں کچھ بھی نہیں ہے، آ گیا، نبی علیہ السلام بیٹھے ہوئے، آ کر گھٹنوں کو ہاتھ لگایا، حضور اجازت ہو میں بھی لڑائی میں شریک ہونا چاہتا ہوں۔ آپ نے فرمایا بسم اللہ، کہ میرے پاس کچھ ہے نہیں لڑنے کے لیے، میں اپنی جان لے کر آ گیا ہوں، میرے پاس کچھ ہے نہیں لڑنے کے لیے، اگر کوئی اسلحہ ہو، کوئی چیز دے دو مجھے تو میں بھی کسی کافر کا سر پھوڑ دوں گا۔ نبی علیہ السلام کے پاس ایک کھجور کی سوٹی شاخ پڑی ہوئی تھی، آپ نے فرمایا یہ لے لو۔ وہ صحابی کہتا ہے جب میں نے اس کھجور کی لکڑی کو پکڑ کر ایسے مشرک کے اوپر ایسے میں نے کیا، اس طرح میں نے ہلایا تھا، اللہ نے اس کو تلوار بنا دیا، اور پھر ساری زندگی اسی تلوار کے ساتھ وہ جہاد کرتا رہا۔ ایک اللہ والے بزرگ گزرے، حضرت سفیان ثوری رحمۃ اللہ تعالی علیہ، فرماتے تھے کہ صحابہ کرام کے اندر ایک کوالٹی تھی، ایک ان کے اندر خوبی تھی، ایک ان کے اندر ملکہ اور صلاحیت تھی۔ وہ کیا تھا؟ کوئی بھی دشمن ان کے مقابلے میں آتا نا، تھے تو کمزور، آپ نہیں جانتے وہ کتنے کمزور تھے، خدا کی قسم کھا کر کہتا ہوں، تبوک کی جنگ میں جب گئے ہیں تو آدھا لشکر ایسا تھا جن کے پاؤں میں جوتیاں نہیں تھیں۔ 70,000 کا لشکر تبوک کی فوج، تبوک میں لڑنے گئے ہیں حضور کے ساتھ صحابہ 70,000، آدھے لوگ ایسے تھے جن کے پاؤں میں جوتیاں نہیں تھیں۔ 9 آدمی ایک ایک اونٹ پر سواری کرتے تھے باری باری، ایک اونٹ پر 9 لوگ، 10 لوگ، 12 لوگ ایک ایک اونٹ پر باری باری سواری کرتے تھے۔ 2 بیٹھ گئے 8-10 چل رہے ہیں، پھر 2 بیٹھ گئے 8-10 پیدل چل رہے ہیں، اس طرح کے لوگ تھے۔ غزوہ ذات الرقاع ایک غزوہ ہے، اس میں صحابہ کہتے ہیں کہ چلتے چلتے ہماری جوتیاں ٹوٹ گئیں، ہمارے پاؤں کے چمڑے ادھڑ گئے، ہمارے پاؤں کی انگلیاں ٹوٹ ٹوٹ کر گر گئی تھیں، اور پاؤں کے اوپر اس طرح کپڑے لپیٹ کر، پٹیاں لپیٹ کر اس طرح وہ چلتے رہے، اور اللہ تبارک و تعالی نے اس میں بھی ان کو فتح عطا ہو۔ آپ کیا سمجھتے ہیں کہ وہ بہت خوشحال لوگ تھے اس لیے دنیا پر قبضہ کر گئے؟ خیبر کی جنگ میں جب خیبر کا قلعہ فتح ہوا ہے، کئی دنوں کے بعد فاتح خیبر علی حیدر شیر ببر کو علی رضی اللہ کرم اللہ تعالی وجہہ، جب فاتح خیبر کے قلعے کو فتح کیا،
تو صحابہ کہتے ہیں 3 دن ہو چکے تھے ہم نے ایک لقمہ بھی نہیں کھایا تھا. 3 دن ہو چکے تھے ایک لقمہ بھی نہیں کھایا تھا. اور جب خیبر کا قلعہ فتح ہوا تو وہاں سے بہت سارے گدھے جو ہیں نا وہ ہاتھ آ گئے. خیبر کے یہودیوں کے پاس گدھے کافی تھے. اب اس زمانے میں گدھے کا گوشت گھوڑے کا گوشت سب کھایا جاتا تھا. اسلام میں ابھی ممانعت نہیں آئی تھی. تو صحابہ نے جلدی جلدی بھوکے تھے 3 دن کے کچھ کھایا نہیں تھا. گدھے جو ہیں وہ ذبح کیے اور ذبح کر کے ان کی دیگیں چڑھا دی اور کھانا پک رہا ہے کہ چلو آج کئی دنوں کے بعد کچھ کھائیں گے. نبی علیہ السلام نے پوچھا کیا پک رہا ہے؟ کہا جی لحوم الحمر. گدھے ہاتھ آ گئے تھے اور تو کچھ کھانے کو تھا نہیں, وہ ان کے گوشت پک رہے ہیں کھا رہے ہیں. ارشاد فرمایا اللہ نے گدھا کھانے سے منع کر دیا ہے. ساری پکی پکائی دیگیں الٹ دی گئیں اور صحابہ نے ایک بوٹی بھی نہیں کھائی. اللہ کا حکم اتنا مقدم ہے. یہ وہ لوگ تھے. تو میرے بھائیوں یہ اتنے بالکل بے مال لوگ. تو حضرت سفیان ثوری کہتے تھے کہ صحابہ کے پاس نا ایک ہنر تھا, ایک کوالٹی تھی. وہ کیا کہ جب بھی کوئی ان کے مقابلے میں دشمن آتا, کافر مشرک بت پرست کوئی رومی ایرانی کوئی بھی مقابلے میں آتا یا یہ چلے جاتے کسی دشمن کے ساتھ مقابلہ کرنے کے لیے, تو پہلے تو کوشش کرتے تھے نا کہ جنگ نہ ہو, کسی طریقے سے بات چیت بن جائے. لیکن جب بالکل جنگ ضروری ہو جاتی اور دونوں لشکر آمنے سامنے آ جاتے تو صحابہ ایک کام کرتے تھے, فوراً اللہ کو درمیان میں لے آتے تھے اور اللہ کو درمیان میں کھڑا کر کے دشمن کے ساتھ لڑ پڑتے تھے. ہم لوگ اللہ کو ساتھ لانے کے لیے تیار نہیں. وہ اپنے دشمن کو مقابلے میں لا کر سامنے اپنے آپ کو کھڑا کر کے اللہ کو سامنے لے آتے تھے. لو لڑو اللہ کے ساتھ, آ جاؤ اللہ کے ساتھ لڑو. یہ ان میں کوالٹی تھی. انہوں نے اللہ کو اپنے ساتھ رکھا ہوا تھا. اور وہ کیسے تھا کہ دن کو وہ گھوڑوں کی پشت پر ہوتے تھے اور راتوں کو وہ مسلح کے اوپر ہوتے تھے. یہ صحابہ کی راتیں ہیں کہ راتوں کو مسلح پر اور دن کو گھوڑے کے اوپر. دن کو میدان جہاد میں نہارہم فرسانہ, دن ہوتا تھا گھوڑوں کی پشت پر سارا دن جہاد کے میدان میں گھوڑے دوڑتے تھے اور گھوڑوں کی لگامیں ان کے ہاتھ میں ہوتی تھی اور جدھر اپنے گھوڑے کی لگام موڑتے تھے سارے علاقوں کو فتح کر لیتے. اور جب رات ہوتی تھی تو رات ان کی مسلح پر گزرتی تھی. اب دیکھو یہ وہ صحابہ تھے کہ جنہوں نے اس طریقے سے, یہ ہنر تھا ان کے پاس کہ کوئی آ جائے ہمارے ساتھ دشمن لڑنے کے لیے. جیسے کوئی بچہ ہے اس کے ساتھ کوئی لڑنے آ گیا تو وہ فوراً اپنے بڑے بھائی کو آگے کر دے گا, یا خود بڑا بھائی آ جائے گا کہ میرے چھوٹے بھائی کو لڑنے آ گئے میں دفاع کروں گا. ابا آ جائے گا یا کوئی اور خاندان کا بڑا بچانے آ جائے گا. صحابہ کے پاس یہ ہنر تھا, جب ان کے ساتھ سامنے کوئی دشمن آ جاتا تو وہ اللہ کو بلا لیتے تھے, لو لڑو اللہ کے ساتھ. ایران کے کمانڈر نے یہ کہا اور ان کے ساتھ تو ہم لڑ لیتے, یہ تو اللہ کو درمیان میں لے آتے, اس کے ساتھ کون لڑے. روم کے کمانڈر نے یہ کہا کہ انسانوں کے ساتھ تو چلو لڑنا ہوتا تو ہم لڑ لیتے, یہ تو جن لوگ ہیں ان کے ساتھ کیسے لڑیں گے, یہ تو جن لوگ ہیں. ایک علاقے میں صحابہ کرام کی فوج جا رہی, آگے دریا آ گیا. اب دشمن ادھر ہے, یہ دریا کے کنارے پر ادھر کھڑے ہیں.
تو حضرت خالد بن ولید رضی اللہ تعالی عنہ نے اپنے گھوڑے کے دونوں پاؤں پانی کے اندر اتار دیے اور اللہ سے دعا کی، یا اللہ اگر ہم کسی اپنے مقصد کے لیے جا رہے ہیں ان سب کو ڈبو دینا، کوئی بھی نہ بچے، لیکن اگر ہم تیرا نام لینے کے لیے، تیرے نام کو بلند کرنے کے لیے، تیرے رسول کا پیغام پہنچانے کے لیے جا رہے ہیں تو یا اللہ ہم بھی تیری مخلوق ہیں، یہ دریا کا پانی بھی تیری مخلوق ہے، اس کی کیا مجال ہے کہ یہ ہمیں ڈبو دے؟ اگر تیرا حکم ہوگا یہ ہمیں نہیں ڈبو سکے گا، اور اگر ہم تیرے حکم کے پورا کرنے جا رہے ہیں تو ہمیں کنارے پر لگا دے۔ بد دعا کی اور اپنے سارے لشکر کو اشارہ کیا، اپنے گھوڑے اتار دو دریا کے اندر۔ خدا گواہ ہے، لوگ کہتے ہیں کہ ان کے گھوڑے دریا کے پانی پر ایسے دوڑ رہے تھے جیسے پکی سڑک کے اوپر جو ہے گھوڑے دوڑتے ہیں۔ اور جب دوسرے کنارے پر کھڑے ہوئے دشمنوں نے دیکھا کہ یہ تو دریا کے پانی کے اوپر سوار ہو گئے ہیں اور ان کے گھوڑے دوڑ رہے ہیں، تو وہ شور مچا گئے کہ یہ تو شیطان آ گئے۔ شیطان کی زبان میں کہتے تھے جن کو، یہ جن آ گئے، جن آ گئے، جن آ گئے، ان کے ساتھ لڑنا ہمارے پاس کا کام نہیں ہے۔ یہ ہے صحابہ۔ میرے بھائیوں، نوجوان ساتھیوں، ایک گمراہی ہے، اس سے بچ جاؤ۔ وہ کیا کہ جناب صحابہ کرام کی زندگیوں پر لوگوں نے تبصرے کرنے شروع کر دیے، ان کو زیر بحث لے آئے، فلاں صحابی نے یہ غلطی کی، فلاں نے یہ گناہ کیا، فلاں نے یہ گناہ کیا۔ خدا جانتا ہے، اللہ کی قسم اٹھا کر کہتا ہوں، ان کے سارے گناہ اکٹھے کر لو، سارے صحابہ کے گناہ اکٹھے کر لو، اس ساری امت کی ساری نیکیاں اکٹھی کر لو، ان کے گناہوں کو اللہ نے جب نیکی میں بدلا تو ان کے گناہ کا وزن زیادہ ہے۔ اللہ نے ان کے ساتھ وعدہ کیا، یبدل اللہ سیئاتہم حسنات، اللہ نے وعدہ کیا میرے محبوب کے صحابہ تم توبہ کرنے والے ہو، میں تمہاری نیکیاں قبول کرتا ہوں، تمہاری دعائیں قبول کرتا ہوں۔ اگر تم سے کبھی کوئی خطا ہو گئی، غلطی ہو گئی، گناہ ہو گیا، تم توبہ کر کے دکھا دو، میں تمہاری گناہوں کو نیکیوں میں تبدیل کر دیتا ہوں۔ یبدل اللہ سیئاتہم حسنات، اللہ ان کے گناہوں کو نیکیوں میں، سارے صحابہ کے گناہ اکٹھے کر دو۔ میں تو نہیں اکٹھے کرتا، جنہوں نے کیے ہیں میں ان کو کہتا ہوں کر لو اکٹھے۔ سیدنا ابو بکر صدیق سے لے کر آخری صحابی العامر ابو طفیل تک، 110 ہجری میں آخری صحابی فوت ہوا ابو طفیل، آخری صحابی تک، سارے گناہ اکٹھے کر لو۔ انہوں نے اپنے گناہوں کو جیسے توبہ کر کے نیکیوں میں بدل لیا، پوری امت کی نیکیاں ان کے اس گناہ جو مبدل نیکی سے ہوا اس کا مقابلہ نہیں کر سکتے، اس کا وزن نہیں کر سکتے۔ اور یہ بات میں ایسے نہیں کہہ رہا کہ آپ نے کہا مولوی صاحب جوش میں آیا، صحابہ کے متعلق چلو ایک محبت والا جذبہ رکھتا ہے، کہہ دیا۔ سناؤں آپ کو حدیث، حضرت ماعز اسلمی کہو رضی اللہ عنہ، پھر کہو رضی اللہ عنہ، پھر کہو رضی اللہ عنہ۔ گناہ ہو گیا، زنا کر بیٹھے، غلطی ہو گئی، انسان غلطی کر لیتا ہے، ہو جاتی ہے۔ نبی علیہ السلام نے فرمایا کلکم خطاؤن، تم سب خطا کار، کیوں ہے کہ نہیں ہے؟ نہیں، ہم سب خطا کار ہیں، بولو نہیں یار، کیوں؟ تھوڑی سی تکلیف پریشانی آ جائے کہتے نہیں یار کھورے کیڑا گناہ ہو گیا، کہتے کہ نہیں کہتے ہیں؟ ہم خطا کار ہیں، ہم تو بڑے نیکوکار ہیں جی۔ ہمیں تھوڑی سی تکلیف آ جائے، پریشانی آ گئی، بیماری آ گئی، کہتے نہیں ہیں کھورے کیڑا گناہ ہے؟ وہ کہتے ہیں کہ نہیں کہتے ہیں؟ تو پھر ہم کو گناہ گار ہیں، ہم تو بڑے نیکوکار ہیں بابا۔
اپنا مزاج بدلو. ہم یہ کہتے ہیں یار پتہ نہیں کھورے کیڑا گناہ ہو گیا, کیڑی غلطی ہو گئی, اسی تو اج تک کسی نے برا نہیں کیتا, میں پتہ نہیں کیڑی غلطی ہو گئی ہے, تینوں پتہ ہی نہیں کیڑی غلطی ہو گئی ہے, تو کیڑا گناہ گار ہے, تو بہت نیکوکار ہے, تیرے اوپر تو جبریل کو اترنا چاہیے, رات کو جبریل آ کر تیرے ساتھ مصافحہ کرے کہ تو بہت نیکوکار ہے, تیرے سے کبھی گناہ نہیں ہوتا. اللہ کے رسول فرماتے الا کلکم خطاؤون وخیر الخطائین التوابون, فرمایا سب لوگ گناہ گار ہیں لیکن اللہ کو وہ گناہ گار بہت پسند ہوتا ہے جو گناہ کے بعد توبہ کر لے, جو گناہ کے بعد کیا کر لے, اللہ کو وہ گناہ گار بہت پسند ہے. حضرت ماعز اسلمی رضی اللہ تعالیٰ عنہ خطا کر کے, گناہ کر کے, زنا کر کے نبی علیہ السلام کے پاس آ گئے. اللہ کے رسول ناپاک ہو گیا ہوں, گناہ گار ہو گیا ہوں, خطا کار ہوں, مجھے آپ اس گناہ سے پاک کر دیجئے, میرا گناہ دھل جائے, میرا گناہ معاف ہو جائے. حضور کے سامنے آیا, قد زنیت یا رسول اللہ, اللہ کے نبی میں زنا کر بیٹھا. حضور نے اپنا رخ ادھر کر لیا, ادھر آ گیا, آپ نے اپنا رخ ادھر کر لیا, مطلب یہ تھا کہ چلا جائے گا, اللہ سے معافی مانگ لے گا, اللہ تعالیٰ معاف کر دیں گے. لیکن اس نے تو طے کر لیا تھا کہ اللہ کے رسول کے ہاتھ سے اپنے آپ کو آج اس نے تطہیر کرنی ہے, اپنی پاکیزگی کرانی ہے. اللہ کے نبی ادھر ہو گئے, قد زنیت یا رسول اللہ, حضور میں زنا کر بیٹھا. آپ نے رخ بدلا, ادھر آ گیا, قد زنیت یا رسول اللہ. جب 3 مرتبہ گواہی دے دی, اب اس کا جرم پکا ثابت ہو گیا. نبی علیہ السلام نے ارشاد فرمایا, اللہ کا حکم ہے جو جان بوجھ کر زنا کر لے اور اقرار بھی کر لے اس کو رجم ہوگا, اس کو سنگسار ہوگا, پتھر مار مار کے اس کو ہلاک کر دیا جائے گا. اللہ کا حکم. شادی شدہ زنا کرے یہ سزا ہے. جناب ماعز اسلمی رضی اللہ تعالی عنہ کو سزا بتائی گئی. عرض کیا اللہ کے رسول جو بھی سزا ہو دے دو تاکہ میں پاک ہو جاؤں. اس جگہ پر لے جا کر ان کو کھڑا کر دیا گیا. مدینہ منورہ میں جب ہم ابھی عمرے پر گئے تھے, اس پہاڑ کو دیکھ کے آیا ہوں. اس پہاڑ کا نام ہے جبل ماعز اسلمی. ماعز اسلمی والا پہاڑ, اس کے اوپر ان کو رجم کیا گیا تھا. وہاں پر کھڑا کیا, پتھر مارے, اللہ کی سزا جاری ہو گئی. وہ فوت ہو گئے. جب وہ فوت ہو گئے تو نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے ان کے غسل کا, کفن کا, جنازہ دفن کا انتظام فرمایا. وہاں قریب ہی ان کی قبر مبارک ہے, وہاں ان کو دفن کیا گیا. اس موقع پر ایک صحابی کی زبان سے ایک لفظ نکلا. میں نے یہ بات اس لیے سنا رہا ہوں اور بات ختم ہونے لگی ہے کہ پوری امت کے گناہ, پوری امت کی نیکیاں اکٹھی کرو نا, صحابی کے گناہ کا مقابلہ نہیں کر سکتے. پوری امت کی نیکیاں اکٹھی کر لو, صحابی کے گناہ کا مقابلہ, کیونکہ ان کا گناہ نیکی میں بدلا گیا ہے. ایک صحابی کی زبان سے نکلا, یہ کوئی اچھی موت تو نہیں ہے, یہ کوئی اچھی موت تو, یہ کوئی موت اچھی نہیں ہے, کیونکہ رجم ہوا ایک سزا کے طور پر, اس طرح ان کو سزائے موت ہوئی ہے, یہ کوئی اچھی موت تو نہیں ہے. نبی علیہ السلام نے ڈانٹا, فرمایا ماعز کو برا نہ کہو, ماعز کی توبہ اگر پورے حجاز پر تقسیم کر دی جائے تو سب کے گناہ معاف ہو جائیں گے. یہ ہیں صحابہ. اللہ تعالی ہمیں دین کی سمجھ نصیب فرمائے. آپ کی دعاؤں سے, جمعے کی برکت سے میں نے تقریر کی ہے. مجھے 8-10 دن سے یہ چہرے پر کافی تکلیف ہے, اس حصے میں فالج کا کچھ اٹیک ہے. آپ دعا کر دیں گے اللہ آسانی فرمائے. سبحان رب.